السلام علیکم۔ آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ والد ماہر کاریگر تھے، مدت سے ایک مشہور سونار کے پاس کام کرتے رہے تھے۔ زیورات میں نگینے جھڑنے کا کام برسوں سے کیا۔ ان کی ہنرمندی کا اشارہ پوری صرافہ مارکیٹ میں تھا۔ تبھی بڑے بڑے صراف جن نو آموزوں کو کام سکھانا ہوتا تھا ان کے پاس بھجواتے۔ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ پتھر کو بھی ہیرا بنا دیتے ہیں۔ کمال انہی میں ایک نو آموز نوجوان تھا جس نے میٹرک پاس کیا تو اس کا باپ اس کو ابو کے پاس لے آیا اور منت کی کہ استاد ارشاد میرے بیٹے کو بھی ہنر سکھا دو، خود روزی روٹی کمانے کے لائق ہو جائے گا، میں عمر بھر آپ کو دعائیں دوں گا۔ والد نے کہا کہ تم اسے میرے پاس چھوڑ جاؤ، میں سیٹھ کے کارخانے جاتا ہوں، اس کو بھی ساتھ لے جایا کروں گا۔ لڑکا گاؤں کا تھا، سیدھا سادہ اور شریف۔ والد نے اسے اپنے مکان کے سرونٹ کوارٹر میں رکھ لیا۔ والد کام پر جاتے تو اس کو اپنے ساتھ لے جانے لگے۔ چند دن بعد لڑکے کو تسلی دی اور کہا کہ کمال تم میں سیکھنے کی لگن ہے، تم توجہ سے کام کرتے ہو، اگر یوں ہی لگن سے سیکھتے رہے تو جلد ماہر ہو جاؤ گے۔ استاد کی ہمت افزائی نے کمال کا حوصلہ بڑھا دیا اور زیادہ توجہ میں سے نگینہ سازی سیکھنے لگا۔ والد بھی اس کی لگن سے خوش ہوئے۔ اکثر امی سے کہتے، یہ بچہ بڑا نیک ہے، دیکھ لینا ایک دن اس کا ہنر میں طاق ہو جائے گا اور نام پیدا کرے گا۔ والد اس سے پیار کرتے اور اس پر اعتبار کرتے تھے۔ سرونٹ کوارٹر ایک کمرے کا تھا جو گیٹ کے پاس باہر کی جانب تھا۔ کمال کو اکثر کسی کام کے لیے گھر کے اندر بھی بلا لیتے تھے، تاہم اسے گھر کے اندر آتے ہوئے شرم آتی تھی۔ گردن جھکائے رہتا تھا، تمام وقت آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ اس کی یہ ادا امی کو بھا گئی۔ انہوں نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ ہم 4 بہنیں تھیں۔ سامنے ہوتی تو گھر میں کمال قدم نہ رکھتا، نظریں جھکائے برآمدے سے باہر کھڑا رہتا، جبکہ والدہ پکارتی رہتی، کمال بیٹے ادھر آؤ تو نزدیک آ کر میری بات سنو، مگر وہ ایک قدم آگے نہ بڑھاتا۔ تب امی ہمیں حکم دیتی کہ اندر چلی جاؤ، یہ بہت شرمیلا لڑکا ہے، تم لوگوں کی موجودگی میں نہیں آئے گا۔ باجی اور ثریا آپی ان دنوں جوان تھیں، جبکہ میں 13 برس کی تھی اور 7ویں کلاس میں پڑھتی تھی۔ مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی جو ابھی 5ویں کلاس میں تھی۔ وہ ہم دونوں سے بات کر لیتا مگر آپی اور باجی سے بالکل بات نہ کرتا۔ یہ تو ہم سے پردہ کرتا ہے، حالانکہ ابو سے فخر چچا کی دور کی رشتہ داری ہے، دور کی صحیح رشتہ داری تھی، تبھی امی اور ابو نے کمال کو ماں باپ جیسی محبت دی۔ وہ ہمارے گھرانے میں گھل مل گیا اور ایک فرد جیسا ہو گیا۔ ابو جب گھر پر رات کو آتے تو کمال ساتھ آتا۔ اکثر ابو اس کو رات کے کھانے پر اپنے ساتھ بٹھا لیتے۔ امی سے کہتے پردیسی ہے، اس کے ماں باپ گاؤں میں رہتے ہیں، یہ گھر سے دور ہے، سعادت مند اور شریف ہے، میرا کھانا اس کے ساتھ لگا دیا کرو۔ یوں ہم امی کے ساتھ اور کمال والد کے ساتھ کھانا کھانے لگا۔ کمال کی سعادت مندی سے ابو اتنے خوش تھے کہ امی کو بار بار ہدایت کرتے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اب وہ جب چاہتا ابا کے کمرے میں چلا جاتا اور ان کے ساتھ گپ شپ کرتا۔ وہ دونوں مارکیٹ کی باتیں کرتے۔ جب کمال وہاں موجود ہوتا ہم ابا کے کمرے میں نہیں جاتے، تاہم والدہ اس کا سگے بیٹوں کی طرح خیال رکھتی تھی۔ میں اور سمیرہ چونکہ اس سے بات کر لیتے تھے، اس نے ہمیں منہ بولی بہنیں بنا لیا۔ ایک روز ہمارے گھر کی کیاریاں صاف کر رہا تھا کہ ثریا آپی نے کیاری میں دور سے ایک کاغذ پھینک دیا۔ کمال نے اٹھا کر دیکھا، کھولا تو اس میں لکھا تھا، کمال میں تم سے بات کرنے کو ترستی ہوں اور تم ہو کے بات کرنے کا موقع نہیں دیتے، مجھ سے بات کیا کرو۔ اس نے پڑھ کر پھاڑ دیا اور مجھے کہا، فائزہ اپنی آپی سے کہو یوں ہی کیاریوں میں کوڑا کرکٹ نہ پھینکا کریں، مجھ کو صفائی کرنے میں دقت پیش آتی ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہا تھا آپی ثریا یہ بات سن رہی تھی۔ یہ سن کر ان کا دل دکھا، وہ رو پڑی۔ کافی دنوں تک سوگواری سی چھائی رہی، پھر انہوں نے باجی سائرہ کو ساری بات بتا دی۔ باجی کمال کے پاس آئیں، ثریا کی طرف سے معافی مانگی اور آپی کی کمال سے بات کروا لی۔ یہ اصل میں آپی اور باجی کی ملی بھگت تھی۔ ہمارے ماں باپ کو بیٹیوں کی اس جرأت کا علم نہ تھا۔ آپی کمال سے بات کرنے لگی۔ ایک روز انہوں نے کمال سے کہا، تم میرے ساتھ بے رخی سے پیش آتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ یہ وجہ نہیں ہے، تم میرے استاد کی بیٹی ہو،
میں ان کے لحاظ سے بات نہیں کرتا، میں شکایت کا موقع دینا نہیں چاہتا کیونکہ ان کا بہت احترام کرتا ہوں۔ میں تم سے شادی کروں گی، ثریا نے منہ پھاڑ کر کہہ دیا۔ یہ بات کمال کے ذہن میں ہتھوڑے کی طرح لگی۔ میں نے تمہاری دونوں بہنوں کو منہ بولی بہنیں بنایا ہے۔ بے شک انہیں بنایا ہے، مگر مجھے تو نہیں بنایا نا۔ میں اپنی بہن کی دیدہ دلیری پر حیران تھی، ڈرتی تھی کہ وہ آئندہ ضرور کوئی قیامت لانے والی ہیں۔ گھر میں بیکار رہتی تھیں، شاید اسی سبب ان کے ذہن میں ایسے خیال آتے رہتے تھے۔ اگر پڑھائی کرتی تو ان کے پاس ایسی باتوں کے لیے وقت کہاں ہوتا۔ عید آ گئی۔ باجی اور آپی بازار چوڑیاں اور مہندی خریدنے گئیں اور امی کی نظر بچا کر پرفیوم بھی خرید لیا۔ یہ تحفہ مجھے دیا کہ کمال کو دے دو، میں نے انکار کر دیا۔ تبھی آپی نے موقع نکال کر اسے دے دیا، کہا کہ آپ کے لیے عید کا گفٹ لائے ہیں، لیکن کمال نے واپس کر دیا، جس پر آپی اس قدر دل برداشتہ ہوئی کہ پرفیوم پی لیا، حالت بگڑ گئی، ان کو اسپتال لے جایا گیا۔ میں نے کمال سے کہا، دیکھو تمہاری وجہ سے میری بہن کی یہ حالت ہوئی ہے، اگر اس وقت گفٹ رکھ لیتے، بعد میں مجھے دے دیتے، میں واپس کر دیتی تو ان کی یہ حالت نہ ہوتی۔ کمال افسردہ ہوا کہ میری وجہ سے اس لڑکی کو اتنی تکلیف ہوئی ہے۔ میری بات کا اثر ہوا اور کف افسوس ملنے لگا۔ آپی ثریا کی سب سے بڑی رازداں باجی سائرہ تھی۔ انہوں نے کمال سے کہا، تم عید پر گاؤں جا رہے ہو، اپنے والدین سے کہنا تمہارے لیے ثریا کا ہاتھ مانگ لیں، ورنہ ہماری پھپھو رشتہ مانگ رہی ہیں، ادھر بات پکی ہو جائے گی۔ ہمت نہ پڑتی، پھر بھی کمال نے اپنی ماں کو رشتے کے لیے کہا۔ وہ عید کے تیسرے روز بیٹے کے ہمراہ ہمارے گھر عید ملنے کے بہانے آ گئی اور دبے لفظوں کمال کے رشتے کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ امی نے کہا کہ ثریا کے لیے اس کی پھپھو چکر لگا رہی ہیں، لیکن ہم پہلے سائرہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ وہ بڑی ہے اور خاندان میں اس کے جوڑ کا کوئی رشتہ موجود نہیں ہے۔ کمال کی والدہ نے گاؤں جا کر بیٹے کو بتا دیا کہ وہ سائرہ کا رشتہ دینے کا عندیہ دے رہے ہیں، ثریا کا نہیں۔ کمال ثریا کی خوشی چاہتا تھا، وہ خاموش ہو گیا تو اس کی ماں نے دوبارہ آ کر بات نہ کی۔ ابو جان بہرحال کمال کو اپنا داماد بنانا چاہتے تھے۔ کچھ انتظار کے بعد وہ اسی سلسلے میں گاؤں گئے اور کمال کے والد سے کہا، آپ میری بڑی لڑکی کا رشتہ لے لیں، چھوٹی کے لیے بہن کو زبان دے چکا ہوں۔ کمال کے والد میرے ابو کو اپنا محسن سمجھتے تھے اور محسن خود چل کر ان کے پاس آیا تھا تو انکار کی گنجائش نہ تھی۔ انہوں نے کہا، آپ کی بڑی لڑکی بھی ہمارے لیے وہی مقام رکھتی ہے جو چھوٹی کا ہے۔ ثریا بیٹی نہ سہی، سائرہ سہی، بچیاں تو سبھی ایک سی ہوتی ہیں، مجھے قبول ہے۔ کمال کو پتہ چلا تو اس نے سر پیٹ لیا، مگر بزرگوں کی بات تو وقت رکھتی ہے، چھوٹے کیسے منمانی کر سکتے ہیں۔ یہ کیا غضب ہو گیا تھا، بزرگ نہ جانتے تھے ثریا پر کیا بیتے گی۔ خود باجی سائرہ بھی اس رشتے پر ہرساں تھی، کیونکہ وہی ثریا کی رازداں تھی۔ بڑوں کے مسئلے اپنی جگہ تھے اور چھوٹوں کے اپنی جگہ تھے۔ ان کو ہمارے مسائل سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور ہمیں ان کی پریشانیوں سے کچھ سروکار نہ تھا، لیکن بڑے جیت گئے، چھوٹے ہار گئے۔ کمال کی شادی باجی سائرہ سے ہو گئی اور اس غم میں آپی ثریا بیمار پڑ گئیں۔ ہمارا کوئی بھائی نہ تھا اور ابو کو کمال کی صورت میں ایک تابعدار داماد ہی نہیں، فرمانبردار بیٹا بھی مل گیا تھا۔ چچا فخر نے بیٹے کو حکم دیا، کمال اب تم اپنے سسر کے پاس رہو گے، وہ تم کو گھر داماد دیکھنا چاہتے ہیں اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ان کو تمہارے ہوتے ہوئے بیٹے کی کمی محسوس نہ ہو۔ کمال بھائی فطرتاً شرمیلے واقع ہوئے تھے، کسی بات پر احتجاج نہیں کرتے تھے، دانستاً کسی کو دکھ نہ دیتے تھے۔ تاہم باجی سائرہ سے شادی کے بعد دونوں ہی ہمارے ساتھ رہ کر ثریا آپی کو دکھ نہ دینا چاہتے تھے، لیکن یہ بات وہ اپنے بڑوں کو کیوں کر سمجھاتے۔ اب میں نے جانا کہ شادی ہمارے معاشرے میں خوشیوں کا سودا اور دلوں کا ملاپ نہیں ہوتی، یہ تو ایک رسم، ایک معاشرتی مجبوری ہوتی ہے۔ مجبوری کے اس طوق کو سائرہ باجی نے، کمال بھائی نے انتہائی شرم و لحاظ کے ساتھ گلے میں ڈالا تھا، لیکن اب سامنے رہ کر ثریا آپی کو اذیت پہنچانا دونوں کے لیے کٹھن مرحلہ تھا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ گاؤں چلے جائیں، لیکن ان کی بزرگوں نے ایک نہ چلنے دی۔ ثریا آپی تمام دن کمرے میں بند رہتی تھیں، ان کی بیماری طول پکڑ گئی اور پھپھو انتظار کر رہی تھی ثریا صحتیاب ہو تو رشتے کو پکا کرنے کی بات کریں، مگر وہ بستر سے نہ اٹھ سکیں۔
اور کسی کو ان کی بیماری سمجھ میں نہ آ سکی۔ ان کو جو مرض تھا لا علاج تھا۔ باجی اور کمال بھائی کوشش کرتے تھے ان کے سامنے نہ جائیں۔ ایک گھر میں رہ کر یہ کیوں کر ممکن تھا؟ ثریا آپی ایک دن دیکھی آگ میں رات دن سلگتی رہتی تھی۔ پھپھو نے دل باندھ کر بیمار بھتیجی سے بیٹے کی شادی تاریخ طے کر لی کہ شاید وہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ شادی سے 2 ہفتے قبل پھپھو کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، شادی ملتوی ہو گئی۔ سائرہ باجی امید سے تھی ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، مگر باجی ننھے منّے کی پیدائش پر زندگی کی بازی ہار گئیں۔ منّے کو ثریا آپی نے اٹھایا تو جیسے اس معصوم وجود کو چھوتے ہی ان میں زندگی کی رمق لوٹ آئی۔ رفتہ رفتہ ان کی حالت بحال ہونے لگی۔ ہر دم توجہ ننھے بھانجے پر دینے سے گویا زندہ رہنے کی خواہش لوٹ آئی تھی۔ اب وہی اس کو کھلاتی پلاتی نہلاتی، سارا دن اٹھائے رکھتی، توتلی بن کر باتیں کرتی۔ گھر کا ہر فرد حیران تھا کہ کیسے باجی کے نوزائیدہ میں ثریا نے خود کو گم کر دیا تھا۔ اس گمشدگی میں انہوں نے اپنے آپ کو پایا۔ وہ تیزی سے صحت مند ہوتی گئیں۔ زرد اور بیمار چہرہ جو مدکوک لگتا تھا پھر سے تر و تازہ گلاب کی مانند سرخ گلابی ہو گیا، اور جو مردہ سی کمرے میں بند رہتی باجی کے مرتے ہی جی اٹھی۔ اب ان کی زندگی ننھے کی پرورش سے مشروط ہو گئی تھی۔ کسی اور سے شادی کیوں کر سکتی تھی؟ قدرت نے اس تصویر کو پھر سے سنوارا اور نکھار دیا تھا، جو کمال بھائی سے باجی ثریا کی شادی ہو جانے کی وجہ سے مسخ ہو گئی تھی، جو محبت برف کی طرح جم کر ان کے وجود میں پتھر ہو گئی تھی، پگھل کر نرم اور تر و تازہ اور گہری جھیل کا روپ دھار رہی تھی۔ والدین ثریا کی طارق سے شادی کا سوچ رہے تھے اور ثریا باجی کے بیٹے کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، جو ان کے بغیر ایک لمحہ کو نہ رہتا تھا۔ پھپھو کو فکر ہو گئی کہ سائرہ باجی کا بچہ ان کے بیٹے کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ کوئی یہ نہ جانتا تھا کہ بچہ نہیں بلکہ اس کا باپ طارق اور اس کی ماں کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ ہے، کیونکہ ثریا آپی ابھی تک کمال بھائی کی محبت کو اپنے دل سے نہ نکال سکی تھی۔ لیکن ابو نے کمال سے کہہ دیا، بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تمہارا بیٹا فائزہ سے ہل جائے تاکہ میں ثریا کی شادی طارق سے کر سکوں۔ بہن کو زبان دے چکا ہوں، اس کا دل نہیں توڑ سکتا۔ ہاں، فائزہ کا رشتہ اگر تم قبول کر لو تو بدستور تم میرے بیٹے اور گھر داماد رہو گے، اور تمہارا بچہ بھی ہمارے پاس رہے گا۔ کمال میرے والد کو رنجیدہ نہ کرنا چاہتے تھے اور والد کمال بھائی کو رنجیدہ نہ دیکھ سکتے تھے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کی خوشی کا خیال رکھ رہے تھے، لیکن خانمہ برباد دل ویران دونوں طرف تھے۔ بالآخر کمال بھائی امن اور چین کی علامت بن گئے۔ انہوں نے بیٹے کو ہمارے سپرد کیا اور خود بیرون ملک چلے گئے تاکہ ابو اپنی بہن کی خوشیاں پر لا سکیں، ان کا اپنی بہن سے رشتہ نہ ٹوٹ جائے۔ ثریا آپی نے بہت وویلا کیا کہ بھانجے سے پیار ہے، اس کی خاطر جیوں گی اور مروں گی، مگر شادی نہ کروں گی۔ تب پھپھو نے مسئلے کا حل نکال دیا کہ ثریا میری بہو بنے گی، شادی کے بعد بھانجے کو ساتھ رکھے گی، پھپھو کو کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ ثریا آپی طارق کے ساتھ شادی کر کے خوش نہ ہوئیں۔ وہ زندہ ہیں مگر بس جی رہی ہیں۔ باجی کا بیٹا اب 20 برس کا ہو چکا ہے، انہی کو ماں کہتا ہے۔ طارق بھائی اور آپی کے ساتھ رہتا ہے۔ کمال بھائی نے مجھ سے شادی نہ کی، کہا کہ اسے بہن بنایا تھا تو یہ میری بہن ہی رہے گی۔ وہ آج بھی سعودی عربیہ میں ہیں، جو کماتے ہیں کافی حصہ اپنی کمائی سے میرے والد کو بھجوا دیتے ہیں۔ کبھی کبھی فون پر بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے بیٹا کہا تھا تو بیٹا بن کر دکھا دیا ہے۔ جب تک زندہ ہوں آپ کی خدمت اسی طرح کرتا رہوں گا، لیکن اپنے بیٹے کو لینے نہیں آؤں گا، یہ سوچ کر کہ کہیں اس کو ثریا سے جدا نہ کر دوں۔ شفقت پذیری پر مجبور ہو کر بیٹا اپنے پاس بلا لیا تو اس کے پاس کیا رہ جائے گا؟ وہ پہلے ہی تہی دامن ہے۔ ثریا کو اللہ نے اولاد نہ دی، اب مہتاب ہی ان کی امیدوں کا مرکز ہے، اس لیے مہتاب کی طرف قدم نہیں بڑھا سکتا۔ آج ہم سب اپنے گھروں میں آباد ہیں، لیکن کمال بھائی اکیلے ہی محنت اور مشقت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ان کو کسی نے مجبور نہیں کیا کہ وہ دوبارہ گھر نہ بسائیں، یہ فیصلہ ان کا اپنا ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر